سیاسی اور معاشی حالت نہیں دیکھیں یہ آپ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. بات دراصل یہ ہے کہ عوام نکلتی ہے ہر تاریخ پہ آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا پہلے 200 لوگ آتے تھے، پھر سینکڑوں لوگ آ گئے، اب آپ کے ہزاروں کے تعداد میں لوگ یہاں نظر آتے ہیں اور عوام ایسے ہی کرتی ہے، نکلتی ہے، آواز اٹھاتی ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پورا سسٹم اگر ساکت ہو جائے، عدالتوں میں اپلیکیشنیں فائل کرے. ہمارے 319 پارلیمنٹیرینز ہیں اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور سینیٹرز ہیں، ہم سارے کے سارے ہائی کورٹ، آج ہمارا 16ویں مرتبہ ہم ہائی کورٹ گئے کہ ہماری درخواستیں لگاؤ کرو، پورا سسٹم ساکت ہو جائے. تو یہ ہمارا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں نا، پورا پاکستان ان ریورس چلا گیا. نہ نیا پاکستان بن سکا، نہ پرانا پاکستان ہمیں لوٹ سکا. جو کچھ ہو گیا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از ان ریورس. یہ وہ ویلیوز نہیں تھی جو اس کے لیے پاکستان بنا ہے اور جس میں پاکستان کے لوگ خواہش رکھتے ہیں. یہ وہ ویلیوز نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے ڈیموکریسی ہے. یہ وہ ویلیوز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ آئین قانون کی بالادستی ہیں. ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ڈیو ریگارڈ دینا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ کس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. جو یہ کہتے ہیں دنیا یاد رہے گی. یہ جتنی مرضی ہو کہو اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے قانون سازیاں کرے، آئین کو بنائے، آئین میں ترامیم کرے، لیکن عوام کے دلوں میں ان کے لیے سپورٹس اور وہ نہیں ہے. گور صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ تو یہ ملاقاتیں ہوں، ملاقاتیں ہر صورت ہو. خان صاحب کے ساتھ دیکھو، اگر آپ 8 فروری تک ملاقات روکیں گے تو 8 فروری کو کیا ہونا؟ 9 فروری کو پاکستان نے نہیں ہونا. دنیا تو چلتی رہے گی. تو پھر 9 تاریخ کو بھی تو ملاقاتیں ہونی ہے نا. تو پہلے کیوں ملاقات نہیں کراتے؟ اسی طریقے سے جتنا آپ سسپینس میں ڈالو گے حالات اور خراب ہوتے جائیں گے. گور صاحب سہیل افریدی نے کہا ہے کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اپنے صوبے کے لیے، اپنی عوام کے لیے. ایک اچھا انیشیٹو ہے. لگ رہی کہیں برف پگھل رہی ہے، کوئی مذاکرات کی کوئی نہیں. انہوں نے تو بہت پہلے کہا ہوا ہے. میرا بھی لے لیں آپ تو اس کا جواب تو دینا اجاز صاحب. لیکن جو آپ کی باقی پارٹی ہے اس میں کوئی گرم جوشی نہیں ہے مذاکرات کے لیے، اور بہنیں تو مخالفت بھی کرتی ہیں. یہ کہ جو خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور خان صاحب کے احکامات ہیں، ہم تو اسی کے پابند ہیں. اور خان صاحب نے کہا جو ہے اور اختیار دیا بھی جو ہے ان کو، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اب مذاکرات وہ کب شروع کر رہے ہیں، کس ٹرم پہ شروع کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، یہ ان دونوں کی ثوابدید ہے. وہ ماشاءاللہ اب دونوں جو ہے نا لیڈر آف دا اپوزیشن ہو گئے، جوڑی ان کی برابر ہو گئی. اب ان کی کوشش جو جیسے بھی دیں گے. فی الحال 8 تاریخ کا تو یہ ہے کہ 8 تاریخ کی کال واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ خان صاحب کی کال ہے اور یہ ہم ہر سال سمبولک مناتے ہیں کہ اس پہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اتنا ووٹ ملا تھا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو اس لیے یہ تو ہم نے منانا ہے. بات میں بتا رہے سر، بڑی کنفیوژن ہے. پی ٹی آئی کا جو سٹینس ہے وہ بالکل اگینسٹ آرمی ہے اور اس حوالے سے ذرائع نہیں. دیکھو میری سر سوال سن لیں. سہیل افریدی جو زبان بولتے ہیں، کیا زبان کی بات ہے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ الفاظ کی معنی بھی ہوتے ہیں، ان کی کنسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، اور یہ ارریسپانسبل سے بیانات ہوتے ہیں جس سے بڑے حالات خراب ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، نہیں میں یہ دیکھیں آپ نام لیں گے تو الگ بات ہے. میں صرف یہ نہیں کہتا. اگر آپ دوسری طرف بھی دیکھیں، وہ صاحبان جب نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی کا باپ، کسی کی بہن، اس قسم کی زبان آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھو میں اگر ایک پوزیشن پہ بیٹھا ہوں تو یہ عوام کی میرے پاس ضمانت ہے، تو اس لیے ہر چیز پہ آپ کی کنٹرول ہونا چاہیے. میں سب کو کہوں گا کہ اپنے زبانوں پہ کنٹرول رکھیں. سر سہیل افریدی کے بیان کے اوپر کیا کہیں گے؟ غزہ پیس معاہدے میں پاکستان کی شمولیت ایز اے پی ٹی آئی چیئرمین کیا کہیں گے؟ جو مشیران ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر فوج کے حق میں بیعت کی. انہوں نے کہا ہم خود نقل مکانی کرتے ہیں. لیکن جو آپ کی صوبائی حکومت ہے، دیکھیں میں یہ کہہ رہا معاملہ کیا ہے ہوں، سر؟ دیکھو دہشت گردی پہ ایک موقف ہو، دہشت گردی پہ سب یونائٹڈ ہو. دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کو ہر صورت ختم کرے. دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ نہ رکھے، لیکن یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس پہ سیاست بھی نہ کرے. اگر ایسی ہی بات تھی تو پریس کانفرنسز کی کیا ضرورت ہے، ٹویٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ تم بیانیہ بناتے بناتے ملک کا نقصان کر جاؤ گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو سر، اس نے کہا ہے، سہیل نے کہا ہے کہ جو بات ہوگی میں وفاقی حکومت سے
सूबाई हुकूमत जो है ना वो बातचीत करेगी, बैठेगी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे। अगर कोई ये बात है मैंने ऑर्डर किया कि लोग निकलें, आपने ऑर्डर किया लोग ने, अगर ऐसा ऑर्डर हुआ नहीं है तो इस पे ये बात बैक एंड फोर्थ डिस्कशन की ज़रूरत नहीं। लेट द पीपल गो बैक, उनको कहो वापस चले जाओ, उनको कंपनसेट करो, उनको प्रोसीडिंग प्रोवाइड करो। लेकिन देखो आप कहेंगे जंग ऐसी करनी, मैंने कहा ना जंग ऐसी करनी, हम दोनों की जंग इधर रह जाएगी और दहशतगर्द जीत जाएगी। इसको रिपीट करो, ये दोनों हुकूमतों की, सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि आवाम की माल जान की हिफाजत करे। इसको बयानी का जंग ना बनाओ, इसको सियासी ना बनाओ। सियासत के लिए और बड़े सारी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं इसी जंग में से मुज़ाकरात करें, उनसे मुज़ाकरात जो हम किल करना चाहते हैं उनसे क्या मुज़ाकरात होंगे। हमने तो ये नहीं कहा है कि तुम उनसे मुज़ाकरात, हम कहते हैं कि हर बार इस्तेमाल करो। वहाँ जो 24 सूबाई असम्बली के जो पार्टीज़ हैं उनका भी एक इज्तिमा हुआ, उन्होंने कहा जी हमें भी एतमाद में ले लो। हम तो ये कहते हैं जिस तरीके से भी ख़त्म करना है इनको ख़त्म करना है, पर एक बयानिया बना ले सूबाई हुकूमत को, उसकी असम्बली को भी ऑन बोर्ड ले ले। फॉर इंस्टेंस ये देखो ना, आप प्रेस रिलीज़ के आ जाए, हमने तो ऑर्डर नहीं किया, सूबाई हुकूमत कह रही है भाई अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो इसमें प्रेस रिलीज़ की क्या बात है। आप फ़ोन उठा करके उनको कह देते हैं, लोग नुकसान हो जाएगा भाई, अगर यहाँ मजमा बाहर बैठ जाता है तो हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, वापस लेट देम गो बैक। तो फिर इतनी बात करनी थी बजाय इसके कि आप इसको जंग बना करके करते हैं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है वफाक की हुकूमत की, वहाँ पे जो है प्रॉपर एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, देखिए अगर जो भी नकल मकानी हो रही है वो सीजनल नकल मकानी है और उसके लिए सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। सर जो भी जिम्मेदार है ना, मैं तो इस तरह कहता हूँ जो भी जिम्मेदार है आपस में तय कर लो कौन जिम्मेदार है, जो भी है लेट द पीपल गो बैक टू देयर हाउसेस। बाहर आएंगे और बड़ा मिसहेप हो जाएगा, फिर एक दूसरे पे जिम्मेदारी निभा लोगे और दहशतगर्द इसी चक्करों में जीत जाएंगे। पहले भी दहशतगर्द इसी चक्कर में जीत गए थे कि तुम करो मैं करूँ, आप और मैं, और दरमियान में से उन्होंने रास्ता निकाला, फिर कोई भी नहीं रहा। अगर इतनी ही बात है तो देखो ना आपस में मिल बैठ के करो। मैंने पहले भी कहा है कि यार ये बातें दहशतगर्दी रिलेटेड मुताल्लिका फोरम में डिस्कस कर लो। ये वफाकी हुकूमत की तरफ से गैर ज़िम्मेदाराना वो था, रवैया था, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी और स्टेट मिनिस्टर का भी, कि आप इतनी गैर ज़िम्मेदाराना करते तुम्हारा और मेरा, जिसका भी था, या रिजॉल्व इट अगर ऐसा ही है। आर्टिकल 245 की करारदाद एक भोग है, आदमी आइन का एक हिस्सा है और आइन ने कहा किया भी है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती इन एड ऑफ सिविल पावर तो फौज की ज़रूरत है, वो तो क़यामत ऐसे ही रहेगा, उस पर तो कोई दो राय नहीं होगी कि कोई भी सूबाई या सिविल हुकूमत ऐसे पावर में हो जाती है, ज़लज़ला आ जाता है, फ्लड आ जाता है, आप फिर भी इनके पास जाते हो, आप उनसे भीख मांगते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है उस पर मैं इस बात पर कायल हूँ कि एक बयानिया रखो, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करो, इस भी सियासत ना करो। अगर कोई बात आ जाती है तो खुदा रहा इसको वीटो और प्रेस रिलीज़ में ना करो, इसको मुतालिका फोरम पे करो, वरना इस बयानिए की जंग में न तेरा बयानिया जीत जाएगा न उनका बयान सूबाई हुकूमत। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि न सूबाई का जीत जाएगा न कौमी का जीत जाएगा, दहशतगर्दों का बयानिया फिर जीत जाएगा। फिर सर मामला अपनी जगह, लेकिन कहने का डेडलॉक है, मुलाकातों में जो डेडलॉक है, आपने कोशिश की थी, मुलाकात हो गई थी, वो ये कह रहे हैं कि जी सुनने में आया कि 8 फरवरी तक मुलाकातें नहीं होगी। भाई 8 फरवरी के बाद भी तो पाकिस्तान ने रहना है ना, सियासत ने रहना है, तो अगर ऐसा ही है तो मुलाकातें कराओ। पहले भी तो मुलाकातें होती हैं, कभी ये कहा जाता है कि जी सियासत इन्वॉल्व है तो इसलिए मुलाकात नहीं होती। भाई अगर ऐसी बात है तो फिर पहले क्यों मुलाकातें होती रहीं? ये तो आइन और क़ानून और रूल्स के मुताबिक है, मुलाकात कराओ। ये अगर मुलाकात होती तो इतनी दुनिया होती थी, आपके सामने है, मुलाकात रहती थी, हमारे 5 बंदों की मुलाकात होती, फैमिली की मुलाकात होती थी, पब्लिक में से 15-20 बंदे होते थे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लोग कंसर्न है कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही खान साहब की सेहत के बारे में, तो मामूली सी चीज़ को हम उठा करके हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप मुलाकात नहीं देंगे तो लोग वायलेट कर इसको कर रहे हैं। गौर साहब आप मतलब समझदार हैं, कानूनदान भी हैं, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत के साथ बैठ के जो दहशतगर्दी, मैं तो कह रहा हूँ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद कराओ। नेशनल एक्शन प्लान में सब कुछ लिखा हुआ है 14 पॉइंट में, उसमें पुरजोर अमल दरामद कराओ जहाँ से भी हो सकता है। लेकिन इन मैटर्स को आप पब्लिक में लेके जाएंगे, आप एक दूसरे को जवाब ट्वीट में देंगे, आप एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके करेंगे, तो फिर याद रखो खुदा ना करे लेकिन इसी चक्करों में दहशतगर्द रास्ता बना लेंगे। और आप इधर एज ए पार्टी चेयरमैन सर, एज ए देखो मैं तो ये समझता हूँ सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है। सूबाई हुकूमत ने कहा है कि हम मुलाकात करेंगे, सूबाई हुकूमत ने जरगा भी बुला लिया, वो भी कर रहे हैं। तो देखो ना अब तो बात यह है कि 13 से लोग बाहर किसने निकाले, ये सिंपल बात है। सपोज सूबाई हुकूमत ने ऑर्डर किए वापस चले जाए कल,
اگر صوبائی حکومت کہتی ہے آپ چلے جاؤ, وفاقی حکومت کہہ رہی ہے یا ایجنسیز کہہ رہی ہیں نہیں ان کا جانا غلط ہے, وہاں ہم آپریشن کر رہے ہیں, یہ لوگ آئیں گے تو پھر آپریشن رک جائے گا. تو دیکھو نا, آپ نے لوگوں کو محفوظ بنانا ہے کہ ان کو مصیبت میں ڈالنا ہے. آپ باہر ہے پھر بھی ان کو محفوظ بنائیں. اگر وہ اندر آپ نے بھیجنا ہے تو آپریشن ختم کر کے پھر اندر بھیجے, اس کا بھی کچھ کرو. کے خلاف بیانات جو آ رہے ہیں وہ اگر بند ہو جائے تو معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. سر دیکھو نا, یہی تو پرابلم ہے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائے. ایک بیان, حالیہ بیان ایک وائرل ہوا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے عمران خان کا سیل دیکھا ہوا ہے اور آپ وہاں گئے ہیں. اس بارے میں بہت سارے رومرز جو ہے گردش کر رہے ہیں, یہ کیا بات درست ہے, کب کی بات ہے یہ؟ پتہ نہیں. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے, تو میں نے کہا میں نے آڈیو کا تو نہیں سنا ہے. انہوں نے کہا جی وہاں کیمرے, آپ سیل میں گئے, تو میں نے کہا خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے سیل میں کیمرے لگے. تو میں نے تو وہی بات کی. آپ نے کہا تھا میں نے سیل دیکھا ہوا ہے. اچھا میں نے یہ کہا, انہوں نے کہا تھا شاید آپ نے دیکھا. فرمائیے گا کہ دہشت گردی کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن دو بڑے سیکٹر ہیں. ہاں جی بالکل. گزشتہ 12 سال کے دوران کے پی میں کتنے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر ہیلتھ کے کسی سیکٹر میں کوئی بھی بیسک ہیلتھ یونٹ, کوئی اسپتال نیا تعمیر کر کے فعال کیا گیا؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ انفراسٹرکچر بھی وہ دے دیں اور باقی عوام کو وہ ریلیف بھی دے دے. ہیلتھ کے سلسلے میں کے پی حکومت نے, میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنے انہوں نے ہاسپٹل وغیرہ بنائے, لیکن دیکھو صحت کارڈ ان کا بہت اچھا مؤثر جا رہا ہے. دوسری بات ہے کہ بعض میجارٹی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ وہ ہوتا ہے, پارٹنرشپ ہوتا ہے. اس وقت کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہاں عوام ایسے علاج کروا سکتے ہیں جس طرح گورنمنٹ میں. پہلے لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس لیے جاتے تھے کہ پرائیویٹ میں پیسے دینے ہوتے تھے. اب کے پی کی گورنمنٹ کی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں پرائیویٹ اور پبلک دونوں ہاسپٹل کورڈ, اس لیے بہترین جاتے ہیں. لیکن سر ان چیزوں پہ سیاست نہیں ہونے چاہیے. جتنا آپ بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ آپ کی باقی انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ پراپرٹی رائٹس ہے, چاہے وہ وومن رائٹس ہے, اور دوسری چیزیں آپ نے تو دیکھا ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 10 سالہ سے بھی وہ صاحب کہہ رہے تھے 10 سالہ سے بھی میں شادی کروں گا, ایک کہہ رہا تھا 16 سالہ سے کروں گا. تو دیکھیں نا ارسپانسبل چیزیں آ جاتی ہیں جس میں میجر چیزیں ہماری ذہن سے نکلتی ہے. تو کوشش تو ہر صوبائی حکومت کو کرنی چاہیے کہ بہتر کہ آج آپ کو کوئی پازیٹیو سگنل ملا ہے کہ آج آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی؟ سر مجھے لاسٹ ٹائم بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ شاید میری ملاقات ہوئی, پر میں برملا کہہ چکا ہوں کہ میں تب ملوں گا جب باقی لوگ ملیں گے, اکیلے نہیں ملیں گے. گور صاحب, سر ہمارا رائٹ گور صاحب اسمبلی میں بڑے سارے بل پاس ہو رہے ہیں. سر سنا پھر آپ بھی کالیان کے سر میں نے یہ کہا ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ جتنی کوشش کی گئی گزشتہ 2 سالوں میں پاور کو کنسالیڈیٹ کرنے میں, جس سے میں نے کہا آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا, نہ پرانا پاکستان رہا, نہ نیا پاکستان رہا, نہ ان کا ہائبرڈ صحیح چل سکا. پاکستان از ان ریورس. پاکستان کو ان ریورس میں نہ ڈالو. یہ عوام کا رائٹ ہے. اپنے اختیارات کو, اپنے طاقت کو کنسالیڈیٹ کرنے کے بجائے عوام کے اختیارات کو کنسالیڈیٹ کر دو. ہم ان عوام میں سے ہیں اور یہ ہم میں سے ہیں. اگر یہ عوام کو نقصان ہوا نا, ہم میں سے کوئی ایک بھی پھر نہیں رہے گا. عوام کا سوچیں اور اپنے جذبات کو تھوڑا قابو میں کریں, ایک دوسرے کو گوہر صاحب, نیا قانون پاس ہو چکا ہے, خواتین اپنی بیویوں کو گھورنا اس پر جو ہے نا اطلاق ہوگا, تو کیا آپ بھی اپنے گھر میں گھورتے ہیں, اور جو لوگ گھورتے ہیں ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ سر میجارٹی وہ تو عوام تو یہی ہے نا کہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو آپ گھروں میں غلام ہیں. تو سر آپ قانون دان ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا قانون ہونا چاہیے عورت کو مطلب گھورنے سے؟ دیکھو پروٹیکشن وومن کو ہونا چاہیے. سر وہ گھورنے کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ پیار سے بھی گھور سکتا ہے انسان یا نہیں؟ سر وہ دیکھو ایک چیز میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جہاں تک عمر کا حد کا رکھا ہوا ہے نا کہ وہ شادی نہیں ہونی چاہیے 18 سال سے کم, تو میں تو کہتا ہوں اس کو تو اور ہی بڑھانا چاہیے. پوری دنیا میں یہ قانون چرچ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسے قانون سازی جو ہے نا غیر اسلامی ہے. دیکھو اسلام میں 4 بیویوں کی اجازت ہے, لیکن ہمارے فیملی لاز 1960 سے ہیں. آپ کی دوسری شادی پہ بھی آپ کو 6 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس کے لوازمات پورے نہیں کیے. اس لیے یہ معاشرے کے جو اصول ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے بڑھیں, میاں بیویوں کی جھگڑے اب ایوان میں نہ لے کے آئیں. اچھے طریقے سے 4 شادیاں کریں.